رمضان سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا میرے عزیز. رمضان سے پہلے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے. دھیان سے سننا میری بات کو. جب ویڈیو پلے کیا تو جانکاری پوری لے کر کے جانا. مفتی سلمان اظہری صاحب کو آپ 10 منٹ ضرور سننا. کل 10 منٹ کی بات ہے. گھنٹوں ہم فلمیں دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی, تو جب ان کو ٹائم زیادہ نہیں لگتا, صرف 10 منٹ ضرور آج بنے رہنا. آپ کو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پہلے رمضان سے پہلے, اس کے بعد میں رمضان سے پہلے گناہ بھی ہوتے ہیں نا, لیکن اس کے بعد میں جیسے ہی رمضان لگتا ہے تو لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, تو گناہ ہم سے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا تب تو شیطان ہوتا نہیں, شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے میرے عزیز. تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو جب پلے کیا ہے نا تو مکمل جانکاری لے کر کے جانا. چاہے فیس بک پر دیکھ رہے ہو چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو, ہم سے جڑ جانا, کیونکہ ہم ہمیشہ اچھے اور سچے پیغام آپ کو دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے عزیز. جو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جنہوں نے تلبینہ منگایا ہے, جنہوں نے آرڈر لگانے کی کوشش کی ہے, جنہوں نے ہمیں واٹس ایپ پر میسج ڈال دیا ہے, جنہوں نے الحمدللہ ہمیں فون کیا ہے, ان سب کے فون کالز ہمارے پاس سیو ہیں, ان سب کے واٹس ایپ پر میسج ہمارے پاس سیو ہیں. اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا. پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سنیں, پورا بیان سنیں, انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے عزیز. اس کے بعد میں تلبینہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ اس بیان کو مکمل سننا کہ شیطان جب قید ہو جاتا ہے تو رمضان میں پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں. اور ہاں, رمضان سے پہلے یہ بیان ہر مسلمان تک شیئر ضرور کر دینا. اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کے لیے بڑے کام کی بات ہے میرے عزیز, سن کے ضرور جائیں. آج 27 فروری ہے اور شعبان کی یعنی چاند کی 28 تاریخ ہے میرے عزیز. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کا مکمل بیان سنیں انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی, کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے, کچھ رزق بچا لیا جائے. نادانو, اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے, اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں, بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے. بے شک ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے. جی, یہ سب کو پتا ہے. حدیث پاک میں بھی سرکش, جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں. ان کو قید کر دیا جاتا ہے, جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے. لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی, گناہ ہو گئی, کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا, شیطان ویسا کرا دیا. اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں. پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے. کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں. جی, ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے, بہت سارے لوگ جھوٹ, دغا, غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے. جی, تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. جی, یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے, ابلیس کرواتا ہے نا. لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جی, اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کی, اس میں ابلیس بھی تھا. ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا, گمراہ نہیں تھا, وہ اچھا تھا. ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا, غرور میں کھڑا رہا, نافرمانی کیا. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے, تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ جی, بے شک. اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے, اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں. اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں. جی, شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے, تو بلند ذات والا ہے, آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. محدثین نے مفسرین نے فرمایا, ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے. وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے. ہاں, شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی, لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے. اب پتا چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں, نفس ان کے ساتھ ہے. یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اے رسول, کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اللہ, اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے.
اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے, ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں. کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے, یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی, تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے. جی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی, اپنے من کی سنی, اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا, یہی ہے نفس کی عبادت, نفس کی پرستش, جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اللہ, یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے, ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے, وہ جہاد بہت سخت تھا, صحابہ زخمی تھے, بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی, لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا, رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے. کیا بات ہے, نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے, بڑا جہاد ہے. میرے عزیزوں یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو, اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو؟ جی بتائیے. نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. سبحان اللہ, اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. بے شک. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے, طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر, اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے, کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے, کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو, یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا, شیطان کو بھی بہکا دیا, یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. سبحان اللہ. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی, لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے, انشاءاللہ کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے, ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے, پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں, اللہ, ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دیتا؟ بے شک. تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق, یہ نفس امارہ. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے, ایک فرشتے, دوسرے انسان, تیسرے جانور. جی, یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, نفس نہیں ہے. نفس, شہوت, برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں. بے شک. وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا.
फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, और अकल इज्जत वाली चीज है। बेशक। और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया है, अकल नहीं। अकल वाले नहीं है जानवर, अकल वाले नहीं, लेकिन नफ्स है, शहवत है, शहवत भी है, नफ्स भी। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अकल भी दिया है, नफ्स भी दिया है। मतलब यह है कि तुम्हें अल्लाह ने एक चीज फरिश्तों वाली दी है, एक चीज जानवरों वाली भी दी है, दोनों तुम्हारे अंदर है, अकल भी है, नफ्स भी है। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं, तवज्जो, जो बंदा नफ्स होने के बावजूद गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, वो बंदा फरिश्तों से भी अफजल है। अल्लाह। क्यों? फरिश्ते इसलिए बचे हुए हैं कि उनके पास नफ्स है ही नहीं, और तुम बच रहे हो तो कमाल की बात है, नफ्स होते हुए भी गुनाह से बच गया, तो उस इंसान का मकाम फरिश्तों से भी आला है। लेकिन साथ ही इमाम गजाली ये भी फरमाते हैं, अकल होने के बावजूद अगर गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर तो बेचारा माजूर है, उसे अकल नहीं है, नफ्स है। तुम्हारे पास अकल है, उसके बावजूद हराम कारियां कर रहे हो, तो जानवरों से ज्यादा गिर गए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो। अल्लाह। कौन सी? कि तुम नफ्स के पुजारी बन जाओ, या अकल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली सिफात पर अमल करो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नफ्स और अकल, ये जो दो चीजें हैं, इनको मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल करके अर्ज करता हूं जी। अकल जो है इज्जत वाली चीज है, जिसे भी दी गई है वो इज्जत वाला है। क्यों इज्जत वाली है ये अकल? पूरी दुनिया में अकल का ही तो कमाल है। जिसके पास अकल है वो बादशाह है जी। जिसके पास अकल है वो लोगों को हाँकता है, पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है, अकल। और नफ्स जो है, नफ्स बुराइयों की तरफ बुलाने वाला, अय्याशी की दावत देने वाला, मौज मस्ती कराने वाला और अपने आप को तबाह करवाने वाला। अच्छे भले नौजवान, 25 साल की कड़ेल जवानी है, कौन है जो इन्हें नशे के अड्डे पर ले जाता है? कौन है जो इनको तबाह बर्बाद करता है? नौजवान को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोकीन, अफीम, हेरोइन लूंगा तो मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, उसे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद अय्याशी करवाना यह नफ्स की आदत है। किसी के ऊपर नफ्स गालिब आता है, किसी के ऊपर अकल गालिब आती है। बेशक। अकल जिसके ऊपर गालिब आ गई वो अच्छा आदमी है, नफ्स जिसके ऊपर गालिब आ गया वो शैतान का पुजारी हो गया। समझे कुछ आप मेरे अजीज़? अभी जाना मत मेरे अजीज़ों वीडियो को छोड़ करके। कुल मिला के जब शैतान रमज़ान में क़ैद हो जाता है ना, तो फिर हमसे गुनाह क्यों होते हैं? नफ्स अम्मारा, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने आपको बाखूबी बता दिया मेरे अजीज़। अभी जाना मत, जिन जिन लोगों ने हमें मैसेज डाल दिए व्हाट्सएप पर, हमारे दोनों नंबरों पर, और जो रेगुलर हमें देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, आपका मैं डाउट क्लियर कर दूं, 2000 यानी जो लोग हमसे तलबीना मंगाना चाहते हैं, और अभी इंशाल्लाह ऑफ़र में तलबीना चल रहा, अभी ऑफ़र ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह ऑफ़र अभी चलेगा, तकरीबन 15 दिन तक चलेगा मेरे अजीज़। लेकिन जिन्होंने मैसेज डाल दिए हैं वो परेशान ना हो, बस वो ये देख लें कि जो मैसेज हमने डाला है सलमान भाई के पास, वो मैसेज हमारा कहीं डिलीट ना हो जाए। जो आपने अपना एड्रेस भेजा है वो एड्रेस कहीं डिलीट ना हो जाए। हमारी टीम या हम आपसे संपर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके मैसेज आ रहे हैं, पीछे के मैसेज हम खोलते जा रहे हैं, ऑर्डर लेते जा रहे हैं। 2000 ऑर्डर लेने मेरे अजीज़, ये एकदम से नहीं होगा। हम चंद लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं, और आप हज़ारों हो, तो सबके ऑर्डर लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ऑर्डर लेने के बाद में आप तक वो तलबीना पहुंचेगा। ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से भी ज़्यादा हो गए, मुझे शायद ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप पर। लेकिन आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। उसका भी एक एहतमाम एक उलमा इकराम ने हमें तरकीब बताई है। अगर सलमान भाई 3000 लोग हो जाते हैं आपके उस ऑफ़र में शामिल, तो आप 3000 को भी कर लेना। और जो आप फ्री उम्रे के 2 टिकट 2000 लोगों पर दे रहे हैं, अगर 3000 लोग हो जाते हैं तो आप 3 टिकट निकाल देना, क्योंकि आपकी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो काफ़ी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका दिल से शुक्रिया। तो आप घबराएं नहीं, आपने हमें फ़ोन कॉल्स की हैं या आपने मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पर, तो आप उन्हें मैसेज को डाल के आप बस संतुष्ट रहें, यकीन रखें, भरोसा रखें, आपके पास उस मैसेज का जवाब ज़रूर आएगा। आज नहीं आए तो कल आएगा, कल नहीं आए परसों आएगा, 2 दिन में आए 4 दिन में आएगा, 4 दिन में आए तो 5 दिन में आएगा, 5 दिन में आए तो 10 दिन में आएगा। जैसे आपके पास मैसेज का जवाब पहुँचेगा, आपको इंशाल्लाह ताला समझ लेना ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा, तभी आपको पेमेंट का भी मामला बता दिया जाएगा। कुल मिलाकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने भी मैसेज कर दिया है उनका नाम समझ लीजिए, ऑफ़र में आएगा, और जिसने कॉल भी कर दी है उसका भी समझ लीजिए, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा। अब मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान नरमी से, हुस्न अखलाक से महरूम रहा, तो वो भलाई से भी महरूम रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा।
حسن و اخلاق نرمی آجزی اپنے اندر پیدا کری میرے عزیزوں تو بھلائی سے محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نرمی بھلائی یعنی نرمی سے حسن اخلاق سے محروم رہا وہ بھلائی سے بھی محروم رہا۔ ہاں میرے عزیز 2-3 شعر کلام کے سن لیجیے انشاءاللہ، پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اور نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز قائم کریں، نماز کبھی مت چھوڑنا میرے عزیز۔ رمضان کب ہے؟ پہلا روزہ شاید اتوار کے دن کا بیٹھے گا، سنڈے کے دن کا انشاءاللہ تعالی، باقی اور بتا دیں گے۔ شنیوار کی شام کو تراویح پڑھی جائیں گی انشاءاللہ، اور اتوار کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، باقی تو پیر کا بھی ہو سکتا ہے، چاند دکھنے کے اوپر میرے عزیز۔ چلیے کلام شروع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، کشتہ دیدار زندہ ہو ابھی، کشتہ جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، رنج و غم درد و الم کی میرے گرد، اللہ رنج و غم کی درد و الم کی میرے گرد، رنج و غم درد و الم کی میرے گرد، بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو، بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو، چھیڑے جاتے ہیں مجھے منکر نکیر، چھیڑے جاتے ہیں مجھے منکر نکیر، گور میں تشریف لا کر دیکھ لو، گور میں تشریف لا کر دیکھ لو، یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ کبھی انکار کرتے
دیکھ لو بے نوا آزما کر دیکھ لو شہر جنت دیکھنا چاہو اگر شہر جنت دیکھنا چاہو اگر روزہ انور پہ جا کر دیکھ لو روزہ انور پہ جا کر دیکھ لو اس جمیل قادری کو بھی حضور کیا لکھتے ہیں شاعر مقتے سنیے گا دعاؤں سے نوازیے گا اس جمیل قادری کو بھی حضور اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو سگ کسے کہتے ہیں کتے کو اس جمیل قادری کو بھی حضور اس سلمان قادری کو بھی تو یا حضور اس جمیل قادری کو بھی حضور اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بولا کر دیکھ لو عزیز دعا کریں اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول کر لے آپ کے سننے کو قبول کر لے آمین یا رب العالمین کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے توبہ استغفار کر لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے میرے ساتھ مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے اپنا خیال رکھیے گا